السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، ہیلدی رکھے۔ تمنیل میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ پیشاب بند کیوں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آج کا جو میرا موضوع ہے، اس میں زیادہ تر جو بیماریاں ہیں وہ مردوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں عموماً، اور خواتین میں ذرا کم، کیونکہ اس کا تعلق زیادہ تر ایک گلینڈ سے ہوتا ہے جس کو ہم پروسٹیٹ گلینڈ کہتے ہیں، صحیح ہے؟ تو اس کی وجہ سے پیشاب میں بندش ہو جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیشاب میں بندش ہو کیوں جاتی ہے، اور یہ پروسٹیٹ جو گلینڈ ہے یہ کیا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے کیوں بندش ہو جاتی ہے۔ میں نے بغیر کسی تعارف کرائے ڈائریکٹ میں نے اپنے موضوع پہ شروع کر دی ہے بات، تو آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ جو ہماری پیشاب کی نالی ہے اس کو ہم یوریتھرا بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یوریتھرا میں کسی قسم کا انفیکشن ہو جائے اور وہ انفیکشن پیچھے موجود پروسٹیٹ گلینڈ تک پہنچ جائے تو پروسٹیٹ گلینڈ میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ پروسٹیٹ گلینڈ جو ہے وہ یوریتھرا کی بیک سائڈ پہ، یوریتھرا کے بالکل ساتھ ایک چھوٹا سا گلینڈ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی خاص مقصد کے لیے ہمارے جسم میں پیدا کیا ہے، اور یہ عموماً مردوں میں پایا جاتا ہے، خواتین میں یہ نہیں ہوتا۔ تو اس کی سوزش کی وجہ سے پیشاب میں بندش ہو جاتی ہے۔ اور اس کی علامات کیا ہیں؟ اگر آپ کو ریکٹم میں خارش محسوس ہونا شروع ہو، گرمائش محسوس ہونا شروع ہو، اور آپ کو یہ لگے کہ آپ کا جو مثانہ ہے وہ بھرا ہوا رہتا ہے، اور جب آپ یورین پاس کرنے جاتے ہیں، پیشاب کرنے جاتے ہیں، تو ٹھیک طرح سے پیشاب نہیں ہو پاتا، اور آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ابھی بھی پیشاب کچھ باقی ہے، صحیح مکمل طور پہ سیٹسفیکشن ہو نہیں پائی ہے میری، اگر میں کچھ اور، میرا دل چاہتا ہے میں اور پیشاب کروں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں میرا پروسٹیٹ گلینڈ تو نہیں بڑھ گیا ہے۔ عموماً ایک اور بات انتہائی اہم میں بتاتا چلوں کہ جو پروسٹیٹ گلینڈ ہے عموماً 40 سال سے زیادہ افراد، 40 سال کی عمر سے زیادہ افراد میں یہ بیماری عام طور پر پائی جاتی ہے۔ اس سے کم افراد میں عموماً یہ بیماری نہیں پائی جاتی۔ ویسے تو بیماری ہے کسی عمر میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو دیکھا گیا ہے وہ یہی ہے کہ 40-50 سال کی عمر کے لوگوں کو اس طرح کی جو ڈیزیز ہیں وہ ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ خواتین کے لیے میں بتاتا چلوں کہ خواتین میں پیشاب اگر رک رہا ہے اور پیشاب ٹھیک طرح سے نہیں آ رہا تو ان کو سسٹائٹس ہو سکتا ہے۔ اچھا، ان کو کوئی سسٹ ہو سکتی ہے یوریتھرا کے پاس، یا پھر اس کی دواؤں کا شکار ہو سکتی ہیں، یا پھر ایسا ہے کہ گردے میں پتھری ہو سکتی ہے، مثانے میں پتھری ہو سکتی ہے، پیشاب کی نالی کے اندر کچھ سوزش ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے پیشاب رک رہا ہے۔ تو جب آپ پیشاب میں جلن محسوس کریں، آپ کو پتہ یہ لگے کہ جب آپ پیشاب کرتے ہیں، یورین پاس کرتے ہیں، تو اس میں وہ گرم محسوس ہوتا ہے، جلن محسوس ہوتی ہے، تو آپ کو قریبی ڈاکٹر سے لازمی رجوع کرنا چاہیے اور سیلف میڈیکیشن سے پرہیز کرنا چاہیے۔ عموماً میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، کوئی نہ کوئی نمبر، کوئی دوا ہاتھ میں لیے ہوئے آتے ہیں، سر میں یہ استعمال کر رہا ہوں، میں یہ استعمال کر رہا ہوں، یہ میں نے وہاں پڑھا تھا، یہ میں نے اس رسالے میں پڑھا تھا۔ تو برائے مہربانی آپ اس طرح کی میڈیسن استعمال نہ کیا کریں، سیلف میڈیکیشن نہ کیا کریں۔ اکثر لوگ مجھے یہ بھی بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ میڈیسن نہیں بتاتے ویڈیوز کے اندر۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ عام لوگ بھی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ خود اگر ان کو سمٹم پتہ لگ جاتی ہیں تو ان کو مکمل سمٹم تو پتہ نہیں ہوتی، کوئی ایک آدھ سمٹم ان میں محسوس وہ کرتے ہیں اپنے اندر، اور جا کے وہ دوا لے لیتے ہیں، میڈیسن خرید لیتے ہیں، پرچیز کر لیتے ہیں میڈیکل اسٹور سے، اور وہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ اس طرح کی جو میڈیکیشن ہے وہ مریض کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، پیشنٹ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر حضرات کے لیے میں بتاتا چلوں کہ اس کے لیے تھوجا بہت زبردست دوائی ہے ہماری ہومیوپیتھک میں، تھوجا کا استعمال سے، اور نائٹرک ایسڈ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کلکریا فلور استعمال کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3-4 دوائیں جو میں نے اپنے تجربے کے حساب سے بیان کی، ویسے دوسرے ڈاکٹر حضرات اپنے اپنے تجربے سے دوائیں مختلف انداز میں دے سکتے ہیں، لیکن پبلک کی جو انفارمیشن ہے اس کے لیے میں بتاتا چلوں کہ جب آپ کو ریکٹم میں خارش محسوس ہو، گرمائش محسوس ہو، مثانہ آپ کو بھرا ہوا محسوس ہو، اور جب آپ پیشاب کریں تو اس میں جلن آئے، پیشاب رک رک کر آئے، اور پیشاب اگر آپ کا بہت تیز آ رہا ہے، لیکن اگر جب آپ پیشاب کرنے جاتے تو بہت باریک سا پیشاب آتا ہے، کھل کر پیشاب نہیں آتا، اور آپ کو تکلیف سے پیشاب آتا ہے، درد سے پیشاب آتا ہے، تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ آپ کے ساتھ یا تو پروسٹیٹ گلینڈ کا مسئلہ ہے، یا کوئی پتھری کا ٹکڑا پھنس گیا ہے اگر، یا آپ کو یوریتھرا میں انفیکشن ہو گیا ہے،
آپ کو ضرور اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، اور انفیکشن وغیرہ کا چیک کرنے کے لیے جو ضروری ٹیسٹ ہیں ڈاکٹر صاحب کی ہدایت کے مطابق وہ ضرور کروانے چاہیے. ٹھیک ہے جناب، اللہ حافظ.